اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہی بنیں گے۔ حاشیہ نمبر 13۔ دنیا میں انسان مال اور اولاد کے لیے ہر قسم کے مصائب جھیلتا اور آزمائشیں برداشت کرتا ہے اور دنیاوی اہداف کے حصول ہی کو کامیابی سمجھتا ہے، اور اس دوڑ دھوپ میں آخرت کو فراموش کیے رہتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روش اس کی ناکامی اور نامرادی کا سبب بن گئی، اور جس مال و متاع کے جمع کرنے میں اس نے ساری زندگی لگا دی وہ آخرت کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آیا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 14۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ یہ حق کے مخالفین آج آپ کی دعوت کے خلاف جو معاندانہ روش اپنائے ہوئے ہیں، اس سے قبل آل فرعون اور اس سے پہلے قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کر کے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو چکی ہیں۔ ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ دشمنان حق اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ دوسری طرف دشمنان حق کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دعوت حق کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ اسی طرح اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے جیسا کہ پہلی قومیں ہوئیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ تم دنیا میں عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور بالآخر جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 15۔ یہاں کافروں سے مراد گروہ یہود ہے جو مدینہ میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نامی 3 قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ پیشین گوئی انہی کے بارے میں کی گئی تھی جو چند سال میں ہی پوری ہو گئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے قابل جنگ افراد کو قتل کر دیا گیا۔ باقی ماندہ خیبر منتقل ہو گئے اور فتح خیبر کے بعد جزیہ دیتے رہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک ان 2 گروہوں میں جو آپس میں جنگ کے لیے بھڑ گئے تمہارے لیے نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصارت کے لیے بڑا سبق ہے۔ حاشیہ نمبر 16۔ یہ غزوہ بدر کی صورتحال پر تبصرہ ہے جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 43 اور 44 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح بتایا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد دگنی دکھائی گئی تاکہ ان کے دلوں میں رعب بیٹھ جائے۔ پھر عین جنگ کے موقع پر جب دونوں لشکر بھڑ گئے، ہر گروہ کو دوسرا گروہ قلیل تعداد میں نظر آیا، بحوالہ سورہ انفال آیت نمبر 44۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ پوری طرح فیصلہ کن ہو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے دشمن کی کمر توڑ دی جائے۔ حاشیہ نمبر 17۔
غزوہ بدر میں دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے جو ساز و سامان اور بہترین اسلحہ سے لیس ہے، ان کو اپنی جنگی مہارت پر بھی بڑا ناز ہے اور طاقت و تعداد پر فخر و غرور کے ساتھ اپنی کامیابی کے زعم میں وہ رقص و سرور اور عقل و شرب میں مست ہیں۔ دوسری طرف ایمان والے قلت تعداد، بے سر و سامانی، اسلحہ و سواری کی کمی کے باوجود اپنے رب پر توکل اور اس کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے الحاح و زاری کے ساتھ اس سے فتح و کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں اور اس قلیل گروہ کو اپنے سے 3 گنا لشکر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا فیصلہ کن کہ کفار کے 70 بڑے سردار مارے جاتے ہیں اور 70 گرفتار ہوتے ہیں۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے خواہشات و مرغوبات کی چاہت، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی باڑی سے، لیکن یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور واپسی پر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 18۔ بیویوں اور بچوں سے محبت افزائش نسل اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے ضروری ہے، لہذا مشیت الہی کے تحت اس کو انسانی فطرت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نیز مال و دولت بھی کسی حد تک دنیاوی وسائل کے حصول اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح سواریاں، کھیتی وغیرہ بھی ضروریات زندگی کا حصہ ہیں، چنانچہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کے لیے کشش رکھی گئی ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اگر یہ ترغیبات اعتدال کے اندر ہوں اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں رکاوٹ نہ بنے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نعمتیں ہیں اور موجب شکر ہیں، لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائیں اور انسان ان ترغیبات میں منہمک ہو کر آخرت سے بے پرواہ ہو جائے اور دنیا کے عیش و عشرت اور دل فریبیوں میں غرق اور یوم حساب سے غافل ہو کر دنیا سے تہی دامہ رخصت ہو تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور دائمی خسارے کا سبب بن جائیں گے۔ ملاحظہ ہو سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ حاشیہ نمبر 19۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی متاع قلیل اور ناپائیدار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومنوں کے لیے کہیں زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بحوالہ سورہ شورى آیت نمبر 36۔ سورہ ہود میں فرمایا کہ اللہ کی یہ عطا کبھی منقطع نہ ہوگی، بحوالہ آیت نمبر 108۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک چابک رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، بحوالہ بخاری کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفۃ الجنہ۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کہہ دیں کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 20۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے پرکشش ماحول میں ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ مقصد حیات ہی کو فراموش کر دیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ انہیں چاہیے کہ تقوی کی روش اختیار کریں، کیونکہ اہل تقوی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان تیار کر رکھا ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا پرتو پڑا۔ اگر چاہو تو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس، یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ پوشیدہ کر لیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورہ الف لام میم سجدہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ سے فرمائے گا کیا تم اب خوش ہو؟
وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ بھلا اس سے افضل اور کون سی چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ بحوالہ بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع اہل الجنہ، حاشیہ نمبر 21۔ اللہ کے وہ بندے جو تقوی کی روش پر ہیں، جو یوم حساب سے ڈرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور منکرات سے دور رہتے ہیں، حقداروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگانے میں دلی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں بس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حاشیہ نمبر 22۔ یہ عباد الرحمن راتوں کو قیام و سجود میں مشغول رہتے ہیں اور عذاب جہنم سے بچنے کی اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ سورہ فرقان آیت نمبر 65۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وہ لوگ مشکلات میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے اوقات میں مغفرت چاہنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 23۔ یہاں مخلص مومنوں کی 5 اہم اور بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں جو ایمان و تقوی پر تعبیر ہونے والی سیرت کی اساس ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ صبر ایک مومن کی بہت ہی اہم صفت ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ الصبر علی الطاعات وعلی المصائب والصبر عن المحارم، صبر کے ذریعے مومن اپنے متاع کی بخوشی اطاعت اور مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، ممنوع و حرام غذاؤں اور کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس سے کردار میں پختگی، خود اعتمادی، بردباری، جذبات اور زبان پہ قابو کے اوصاف ابھرتے ہیں۔ ایمان و تقوی کے ساتھ صبر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مومن میں تشکر و توکل کے اوصاف تقرب الی اللہ کا سبب بنتے ہیں۔ یوں تو ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں صبر ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے، لیکن دعوت حق اور جہاد و قتال میں تو یہ ناگزیر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ملاحظہ ہو۔ نمبر 2، صدق۔ صدق کے معنی سچائی کے ہیں، یعنی قول و قرار میں سچا اور معاملات میں صاف ستھرا، صادق و امین اور صادق الوعد ہونا۔ ایمان و عقیدے کی سچائی اور یوم حساب کا خوف مومن کو سچا، سچ کا ساتھ دینے والا اور جھوٹ سے بیزار بلکہ متنفر بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، قنوت، یعنی تواضع اور انکساری اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہونا۔ رب کریم کی بے شمار نعمتوں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس اس صفت کو ابھارنے میں معاون ہوتا ہے۔ نمبر 4، انفاق، اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی صفت۔ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مومن کی جان و مال کا سودا جنت کے عوض ہو جاتا ہے۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین سے گہری وابستگی اور آخرت کی کامیابی پر یقین مومنوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا کی دل فریبیوں اور آسائشوں کی بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں اور اسی کے لیے جان و مال لگائیں۔ نمبر 5، مستغفرین بالاسحار، یعنی صبح کے وقت یا رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ درج بالا اوصاف کے حامل ہوتے ہوئے بھی مخلص مومنوں کو اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا شدید احساس رہتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ مومنون آیت نمبر 57 تا 60۔ اس لیے اوقات سحرگاہی میں استغفار کرنا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ دراصل اس وقت بندہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا، چنانچہ خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں،
کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ بحوالہ بخاری کتاب الدعوات۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کائنات اور اس کا ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک نظام اس کی کھلی شہادت پیش کر رہا ہے، اور دیدہ بینا رکھنے والے کے لیے یہ شہادت کافی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر خود اس کا خالق و مالک جو ذرے سے افلاک تک کا مکمل علم رکھنے والا پوری طرح علیم و خبیر ہے، وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس سے بڑی شہادت بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اس کے فرشتے اس کی شہادت دیتے ہیں اور اس کی وحدانیت کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اہل علم و بصیرت بندے بھی توحید باری تعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں، اور یہ شہادت حق ان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ الغرض خالق کی گواہی اور معتبر ترین مخلوق کی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم نہ کرے اور تقلید اعمیٰ کے جال سے نہ نکلنا چاہے اور ضد و ہٹ درمی کے ساتھ شرک پر جمع رہے تو وہ اپنی جان کا بدترین دشمن اور انتہائی بدبخت ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ توحید باری تعالیٰ کی شہادت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے ذات و صفات، حقوق و اختیارات اور علم و تصرفات میں اس کو یکتا و یگانہ اور بے ہمتا مانا جائے، اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، خواہ وہ بڑے سے بڑا نبی، معزز ترین فرشتہ یا بلند ترین مرتبے والا ولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب اس کی مخلوق اس کے محتاج اور اس کے آگے بے بس و بے اختیار ہیں۔ وہ اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے، اور اکیلے ہی اس کے نظام کو چلانے والا عالم الغیبی والشہادہ ہے۔ وہ اکیلا تمام خزانوں کا مالک ہے۔ نفع و نقصان، عزت و ذلت صرف اس کے اختیار میں ہے۔ وہی اولاد دیتا، خیر و برکت سے نوازتا اور بگڑی بناتا ہے۔ سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ اکیلا سرور کائنات اور مالک و مختار ہے، کوئی اور نہیں، اور موت و حیات پر وہی قدرت رکھتا ہے، کوئی اور نہیں۔ الغرض کوئی بھی اس کی ذات، صفات، علم، قدرت اور تصرفات میں اس کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں۔ لہٰذا اس حقیقت نفس الامر پر پورا یقین ہو کہ اس کے سوا نہ تو کوئی خزانوں کا مالک و مختار ہے جو خزانے بخشے اور گن بخش کہلائے، نہ ہی کوئی مافوق الاسباب نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے جو داتا کہلائے۔ اور یہ مجبور و بے بس بھلا کسی کی کیا فریاد رسی اور دستگیری کر سکتے ہیں کہ غوث اور غوث الاعظم یا دستگیر لقب پائیں۔ اب جو کوئی بھی ہوش و حواس اور پورے شعور کے ساتھ اس شہادت حق کا زبان سے اقرار کرے تو لازم ہے کہ یہ شہادت اس کے ایمان و عقیدہ کی اساس بن جائے، اور پھر اس کی زندگی اس شہادت کی عملی تصویر پیش کرے۔ اس ایک اکیلی ذات پر اس کا توکل ہو، اسی سے امیدیں وابستہ ہوں، اسی کا خوف، اور مشکل و مصیبت میں کسی اور آستانے یا چوکھٹ پر حاضری نہ دی جائے، بلکہ براہ راست اسی کو پکارا جائے، اسی سے التجائیں ہوں، اس کی بارگاہ میں رکوع و سجود ہوں، دعائیں ہوں، اور مراد پوری ہونے پر اسی کی شکر گزاری نظر و نیاز ہو۔ مختصر یہ کہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق ہو اور کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہ ہو۔ یہی تعلق اس شہادت کا مفہوم ہے، یہی رب کو مطلوب ہے۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، اور ہر نبی کی دعوت کا یہی مرکز و محور رہا ہے۔ لیکن قرآن سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے امتی توحید و رسالت پر مبنی کلمے کا اقراری ہونے کے باوجود بگاڑ ہونے پر کفر و شرک کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں شریک کر کے پکارا گیا، دعاؤں میں وسیلہ بنایا گیا، اور ان کی شکر گزاری کے لیے نظر و نیاز کی گئی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مشرکانہ عقائد کے دفاع کے لیے ان کے علماء نے کتاب اللہ میں تحریف سے بھی گریز نہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن، جس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے، اور اس میں کفر و باطل کے داخل ہونے کا سد باب بھی کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ لیکن اسی قرآن کی حامل امت نے باطل پرستی میں پچھلی امتوں کو بھی پسے پش چھوڑ دیا، منکر و موضوع روایات کی بنیاد پر مشرکانہ عقائد گھڑے، اور اپنے ان عقائد کے دفاع کے لیے آیات قرآن کی معنوی تحریف تک کر ڈالی۔
اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں غیر اللہ سے استعانت و استمداد کا سد باب کیا گیا، لیکن مسلک دیوبند کے اکابر محمود الحسن صاحب اور رضا خان بریلوی کے مراد آبادی مفسر نے یہ دروازہ کھول دیا اور یہ کہہ کر اس شرک کا جواز پیدا کر دیا کہ اللہ کے مقرب بندوں انبیاء و اولیاء سے استمداد کی جا سکتی ہے کہ ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فاضل بریلوی کو اس غیر اللہ میں انبیاء و اولیاء نظر نہیں آتے، اسی لیے پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ من دون اللہ آیا تو اس کا ترجمہ انہوں نے بت ہی کیا ہے۔ نمبر 2، رضا خان بریلوی نے اپنے نادر و بے مثل ترجمے کنز الایمان میں سورہ انعام آیت نمبر 50 جس میں نبی کے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ سے جاننے کا سابقہ لگا کر آیت کے مفہوم کو غیر مؤثر کر دیا ہے، حالانکہ سورۃ النمل آیت نمبر 65، الاعراف آیت نمبر 188 اور دیگر مقامات پر غیر اللہ کے غیب جاننے کی مطلقاً نفی کی گئی ہے۔ اس ترجمے کے حواشی لکھنے والے نعیم مراد آبادی اس متعلق نفی کو ذاتی علم پر محمول کر کے اور عطائی کا حاشیہ چڑھا کر انبیاء علیہ السلام کو عالم الغیب بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسی مفسر نے تفسیری گل افشانیاں کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے لیے بتایا کہ یہاں نور سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی آیت کی معنوی تحریف کرتے ہوئے ان سے کچھ صدی پیشتر عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی بے باکی سے نور من نور اللہ کا عقیدہ اختراع کر کے ذات کے شرک و ایمان کا حصہ بنا ڈالا۔ ان کے ہم عصر احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی نے بھی اس کی تائید کی اور اپنے مکتوب نمبر 100 میں نور محمد کو نور الہی کا جزو قرار دیا۔ نمبر 4، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 فقط جاءکم بشیر و نذیر سے ان مفسر صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس سے محفل میلاد کے لیے سند ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 58 میں بیان کردہ حکم الہی کے قرآن کے نازل ہونے پر خوش ہو جاؤ، اور سورہ ضحیٰ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں تحدیث نعمت کے حکم میں بھی انہیں اس جشن عید میلاد کا جواز خود بن جانب اللہ نظر آ جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ پر سری جھوٹ باندھنا ہے۔ نمبر 5، غیر اللہ کی نظر و نیاز بحکم الہی حرام ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں 4 جگہ بیان فرمایا ہے، مگر اس کی روح سے فاتحہ 11ویں میلاد شریف کی شیرینی و تبرک جسے یہ حلال و طیب کہتے ہیں کو ناجائز و ممنوع بتانے کو یہ مفسر صاحب اللہ پر جھوٹ باندھنا بتاتے ہیں اور اپنی اس تفسیری تحریف کا نشانہ بناتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 کو، جس میں اللہ تعالی نے بغیر اذن الہی کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے پر تعجب کیا ہے۔ نمبر 6، مودودی صاحب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر کرتے ہوئے بنی آدم کو اللہ کا خلیفہ بمعنی نائب بنا دیا۔ جماعت المسلمین والوں نے اسی آیت میں موجود فرشتوں کے کلام قالوا اتجعل فیہا کو اپنی تفسیری خراج پر چڑھا کر اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فرشتے زمین میں خود خلیفہ بننے کے امیدوار تھے، اس لیے یہ اعتراض کیا۔ نمبر 7، اشرف علی تھانوی، ان کے پیر امداد اللہ اور ان سے بھی پہلے مثنوی مولوی معانی کے مولانا روم سب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے حکم الہی کو نبی کا فرمان بنا کر اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا۔ ان مثالوں کے بعد ذرا غور کیجئے، ایسے اکابرین و عمائدین کے پیچھے چلنے والے فرقے کیا اس شہادت حق کے علم بردار ہو سکتے ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ اس شہادت حق کا یہ تقاضا ہے کہ کسی بھی مشرکانہ و کافرانہ نظریہ کا پرچار کرنے والوں اور بندہ اور رب کے اس تعلق میں دراڑیں ڈالنے والے پیشہ وروں کو اللہ کی راہ کا راہزن اور دین حق کا دشمن سمجھتے ہوئے ان سے برات و بیزاری کے جذبے کے ساتھ مکمل کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد ہی آپس میں ضد و عناد کے سبب اختلاف کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 25،
اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا دین ہے جو ابتدائی آفرینش سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کائنات کا کھلی آنکھ سے مشاہدہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ یہ انتہائی حد تک اپنے خالق و مدبر کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے اور اس کا ہر جزو اپنے خالق و مالک کی اطاعت گزاری کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ آفاقی نظام اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آفاقی نظریہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مطلوبہ دین ہے اور ہر نبی نے اسی دین کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو تلقین کی ہے کہ وہ دین اسلام کو برضا و رغبت قبول کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا اکیلا رب مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، پھر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں۔ اسی پر ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسلام کو ماننے والا مسلم کہلائے اور دین اسلام ہی کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف اور امن و سکون قائم ہوا، لیکن ہر دور میں علماء و مشائخ کے ہاتھوں امت کے ایمان و عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا، اختلافات ابھرے اور نبی کو ماننے والی امت واحدہ تفرقہ پردادی کا شکار ہو کر فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ حاشیہ نمبر 26۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ علماء لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کا علم رکھنے کے باوجود محض آپس کے بغض و عناد کے سبب دین میں اختلافات اٹھاتے اور لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں۔ دراصل علم کے ذریعے آخرت بدانے کی بجائے یہ دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے یہ انداز فکر اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب بھی اسی سچے دین اسلام کی دعوت دے رہی ہے، اور اہل کتاب اس حق کو جانتے ہوئے بھی اس سے اختلاف کر کے کفر کی روش پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ نفس کے بندے ہیں، حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر اطاعت جھکا دیا ہے۔ ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اس کے مطیع فرمان یعنی مسلم بنتے ہو؟ اگر یہ مسلم ہو گئے تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر روگردانی کریں تو تم پر تو محض پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 27۔ یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ کے مقابلے میں دوسرے کفار و مشرکین کو امی یعنی ان پڑھ کہا گیا ہے۔ ان آیات میں دلائل کے ساتھ یہ واضح کر دینے کے بعد کہ اللہ کا سچا دین اسلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے دین اسلام قبول کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سر اطاعت جھکا دیا ہے، تو اہل کتاب اور امیوں کو زور دے کر کہہ دیا گیا کہ اب پورے دلائل سے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تم اسلام قبول کرتے ہو یا اپنے نفس کی اطاعت میں ازلی دشمن شیطان ہی کی بندگی پر جمے رہنے کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر کے سر اطاعت خم کر دیتے ہیں اور ایمان لا کر مسلم بن جاتے ہیں تو رائے ہدایت پر آ جاتے ہیں، ورنہ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ بہرحال ان کا طرز عمل اللہ کی نگاہ میں ہے۔